بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک کی پر نور ساعتیں گزر رہی ہیں اور اس میں زکوٰۃ بھی ادا کی جاتی ہے، صدقہ اور خیرات بھی کیا جاتا ہے۔ لہذا اس حوالے سے میں نے چاہا کہ قرآن و حدیث پر مشتمل آپ کو کچھ چیزیں بتائی جائیں تاکہ اس کے مطابق اس کی اہمیت کا پتہ ہو، اور جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ ضرور نکالیں، اور نان شبینہ سے محروم افراد ہیں ان کی ہیلپ کریں، ان کی مدد کریں تاکہ سحری اور افطاری میں ان کے لیے آسانی پیدا ہو۔ تو لہٰذا سب سے پہلے تو قرآن پاک نے واضح طور پر ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اٹ از آرڈر بائی اللہ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ جہاں نماز روحانی عبادت ہے وہاں زکوٰۃ وہ مالی عبادت ہے، لہذا یہ بھی عبادت کرنا یہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا جس کے پاس بھی 7.5 تولے سونا ہے، 52.5 تولے چاندی ہے یا اتنی رقم ہے، تو آفٹر پاسنگ 1 ایئر، 1 سال گزر گیا ان کی اونرشپ میں، ان کی ملکیت میں، اس کے اوپر 2.5% زکوٰۃ نکالنا فرض ہو گیا، لہٰذا ان کو اب زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات، حدیث پاک میں متفق علیہ حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے مروی ہے کہ آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، کہ یہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم کی، حضور نبی کریم کی خدمت میں ایک دیہاتی حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسے عمل کی طرف رہنمائی فرمائیں کہ جسے انجام دینے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو یہ میں کی آف سکسیس، کی آف پیراڈائز، جنت کی کنجی میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو آقا دو جہاں نے ارشاد فرمائی۔ صحیح حدیث، آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، فرض نمازیں ادا کرو، مقررہ جو تم پر زکوٰۃ فرض ہے وہ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ اس اعرابی نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں ان احکام پر کوئی اضافہ نہیں کروں گا، کمی نہیں کروں گا، اسے پورا کروں گا۔ تو جب وہ شخص مڑا جانے کے لیے، آقا دو جہاں نے صحابہ کرام سے کہا کہ جس نے کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو وہ اسے دیکھ لے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو زکوٰۃ ہے اگر ادا کرتا ہے، فرض پورا کرتا ہے نماز کی طرح، دیگر احکام اور فرائض کی طرح، تو وہ جنت میں جانے کا باعث ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا، وہ نقل کرتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضور کے ساتھ تھا، ایک روز چلتے چلتے میں آپ کے قریب ہو گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے کہ جس کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ تو آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا تو نے مجھ سے بہت بڑی بات کا سوال کیا، البتہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دے اس کے لیے آسانی ہے، تو سن لو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ شریف کا حج کرو۔ تو میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے، اور دروازہ نیکی کا کہ روزہ ہے، وہ ڈھال ہے، وہ جہنم میں جانے سے روکتا ہے، اور دوسرا صدقہ ہے، صدقہ گناہوں کو بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک ہے، اس میں جتنا صدقہ اور خیرات ہو سکے وہ کریں، جو کہ انسان کے جو گناہ ہیں اس کو ختم کرے گا، نیکیوں میں اضافہ کرے گا۔ زکوٰۃ فرض ہے وہ ضرور ادا کریں، بڑی ایمان افروز حدیث، امام حاکم نے اس کو روایت کیا، امام طبرانی نے روایت کیا۔ حضرت عمیر اللیثی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہمیں ارشاد فرمایا کہ نمازی اللہ کے ولی ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر فرض کردہ 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اجر و ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، خوش دلی سے حصول ثواب کے لیے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقہ اور خیرات کرتا ہے، اور ان کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبائر کتنے ہیں، کبیرہ گناہ کتنے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کبیرہ گناہ 9 ہیں، ان میں سے سنگین ترین اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، پہلا کبیرہ گناہ۔ دوسرا مومن کو ناحق قتل کرنا، دوسرا کبیرہ گناہ۔ جنگ سے فرار اختیار کرنا، تیسرا بڑا گناہ۔ پاک دامن عورتوں پر الزام لگانا، تہمت لگانا۔ اسی طرح جادو ٹونا کروانا، یتیم کا مال ناحق کھانا، سود کھانا، اور مسلمان والدین کی نافرمانی کرنا۔